اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جینے کا ڈھنگ اور طور طریقہ بتلایا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ کس حساب سے زن رکھنا ہے اور کس حساب سے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، سارا طریقہ بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل و نمونہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ اخلاق کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ بتلا دیا اسلام نے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں کہ جسے بہت سارے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کا عمل برباد ہوتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بہت ہلکا ہے۔ بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان میں سے ایک برائی یہ ہے عیب جوئی کرنا، عیب ٹٹولنا۔ اسلام نے عیب گیری کرنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کے عیب کو نہ ٹٹولے۔ عیب ٹٹولنا، کسی کے پیچھے پڑنا، اس کے طاق میں رہنا اور کھود اور کرید میں رہنا کہ یہ کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے، یہ منع ہے۔ اور یہاں جو سب سے بنیادی بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں اللہ رب العالمین بدگمانی سے بچنے کو کہا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو غیبت کرنے پر ابھارتی ہے یا عیب ٹٹولنے پر ابھارتی ہے۔ یہ بدگمانی، بدظنی، غلط سوچ، غلط رائے، یہی چیز ہے کہ انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بدگمانی سے کہا ہے بچنے کے لیے، اور کس سے کہا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کیونکہ ایمان والوں کو اس کی تعلیم دے دی گئی ہے اور بتلایا جا چکا ہے کہ اسلام کے اندر یہ بدگمانی غلط چیز ہے، یہ گناہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیا اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کی عیب مت ٹٹولو، اس کے کھود اور کرید میں مت رہو۔ اب بدگمانی سے اسلام نے بچنے کو کہا ہے۔ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے کماتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچنا، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے بدگمانی۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، عیب جوئی مت کرو، کیا کرتا ہے نہیں کرتا اس کے پیچھے مت پڑو، اسلام نے اسے روکا ہے۔ تو بدگمانی سے اگر آدمی بچے گا، اس لیے اب بدگمانی بدظنی چاہے رب کے ساتھ آدمی کرے، چاہے رسول اللہ کے ساتھ کرے، چاہے کسی مسلمان کے ساتھ کرے، ہر ایک کے ساتھ یہ منع ہے۔ حسن ظن رکھنے کو کہا گیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن آیا ہے، اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ایک شخص بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ غیبت بھی کرتا ہے، عیب جوئی بھی کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، طاق میں لگا رہتا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ کوئی عیب دیکھ لیتا ہے تو اس کو اچھالتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو بڑھاتا ہے۔ اسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ یہ عیب گیری کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی عیب جوئی کرے، اس کے راز کو بیان کرے
اور اس کے پیچھے پڑا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، کہ اے وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو، اسلام لائے ہو، جبکہ ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو ایذا مت دو، تکلیف مت دو، اس کے عیب جوئی کو مت بیان کرو۔ اگر تم کسی مسلمان کے پیچھے پڑو گے، اس کے پردہ پوشی کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرنے کے پیچھے لگو گے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب جوئی کو بیان کرتا ہے یا تشہیر کرنے میں لگا رہتا ہے یا اس کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے عیب کو ڈھونڈے گا۔ اور جس کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائے، جس کے عیب کو اللہ رب العالمین تلاش کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، یا وہ جہاں رہتا ہے وہیں اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ عیب جوئی یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت، یہ سارا ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کہ کوئی کسی کا مال ہڑپ لے، کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، ہے نا، کوئی کسی کا خون بہائے، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر۔ اب اسلام نے ہمیں جب اتنا کھول کر کے بتلا دیا ہے، پھر بھی ہم اپنے بھائی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم عیب جوئی کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، معمولی بات دیکھتے ہیں تو اس کو پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی خامی اور غلطی دیکھتے ہیں تو آپ اصلاح کریں اور اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کوئی اگر اپنے مسلمان بھائی پہ پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے قیامت کے دن چھپائے گا وہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر ایک آدمی معاشرے کے اندر کھلم کھلا برائی کر رہا ہے، معاشرے کے اندر وہ برائی کو عام کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کے خلاف کروائی جائے گی یا کارروائی کیا جائے گا، یہ چیز ہے الگ۔ لیکن مان لے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، تو پردہ پوشی کرنے کو آیا ہے، اور جو پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے شوہر اپنی بیوی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، یا بہت سارے والدین اپنے بچوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یا بہت سارے بھائی اپنے بھائی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں، تاک میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی خامی ہے تو اس کو لے کر کے ہم لوگوں میں پھیلائیں اور لوگوں میں عام کریں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پیچھے پڑتا ہے اور بات بات میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہاں ایک چیز یہ جان لے کہ باپ ہے، اگر اولاد کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اگر حاکم ہے تو حاکم رعیت کا ذمہ دار ہے، جو رعایا ہے، جو لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اس میں وہ کمی اور کوتاہی کرتا ہے یا ظلم و زیادتی کرتا ہے تو حاکم پوچھا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں اس کے مال کے ذمہ دار ہے، اولاد کے ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ یا مان لے شوہر ہے، شوہر اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اسے سوال ہوگا، اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو پوچھا جائے گا۔ مان لے کہ غلام ہے، غلام اپنے مالک کے مال کے یہ ذمہ دار ہے، اس کے اندر اگر وہ خیانت کرے گا، ہیر پھیر کرے گا، تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے، بیوی کا وہ ذمہ دار ہے۔ بیوی کو اگر ویسے ہی چھوڑتا ہے، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اس کی اولاد ہے، یا اس کی بچیاں ہیں، یا اس کے بیٹے ہیں یا بچے ہیں، اس کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، دیکھ بھال کرے۔ یہ نہیں کہ آزادانہ چھوڑ دے ویسے ہی، اور جو مرضی ہو، حرام طریقہ چاہے وہ استعمال کرنا چاہے تو وہ کرے، تو باپ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
یہ جو ذمہ دار ہے اسے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ خود جہنم سے بچے اور جہنم سے اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ تو جس جہنم سے اللہ رب العالمین نے بچنے کو کہا ہے، تو ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماتحت ہیں جو لوگ، ان کو جہنم کے راہ سے دور رکھے، کھلے عام نہ چھوڑے۔ اولاد ہے تو اولاد کے اوپر وہ نظر رکھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم بیوی کے جوال کو، موبائل کو آپ چیک کریں، اس کے میسیج کو پڑھیں، یا آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ماتحت میں جو ہے بات بات پہ آپ لگے رہیں اور اس کی جستجو میں۔ ہاں ضرورت پڑے تو چیک کیا جا سکتا ہے، ضرورتاً چیک کیا جا سکتا ہے اگر مسئلہ ہو جائے تب، لیکن کسی کے عیب کے پیچھے رگنا اور بات بات پہ اسے برا بھلا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ بیوی کے موبائل کو چیک کرتے ہیں، یا بہت ساری بیویاں ہیں جو شوہر کے موبائل کو چیک کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا کنٹیکٹ کسی اور سے نہیں نہ ہے، میسیج پڑھتی ہیں۔ تو بلا اجازت یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کہ اگر مصلحت آ جائے، ضرورت پڑ جائے کہ لائن یہ بھٹک رہی ہے یا مان لے شوہر لائن بھٹک رہا ہے، تو اس حساب سے چیک اپ کیا جا سکتا ہے اور اس سے واضح نصیحت کی جا سکتی ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الدین نصیحہ قل لمن قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ نصیحت یعنی خیر خواہی، یہ کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے، اور یہی خیر خواہی یہ دین میں سے ہے۔ دین کا یہ جز ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو نصیحت کرے، دوسرے کی خیر خواہی چاہے، دوسرے کو صحیح بات بتلائے، دوسرے کی رہنمائی کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ کس کے لیے؟ تو کہا گیا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اسی طرح سے امام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی۔ تو خیر خواہ ایک شخص کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط راستہ چل رہا ہے یا غلط راہ اس نے اختیار کر لیا ہے تو اسے خیر خواہی کرنے کی، اسے بتلانے کی ضرورت ہے۔ اگر باپ ہے، بیٹا اگر غلط راہ چل رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ بیٹا کو آگاہ کرے، اسے بتلائیں، جہنم کی راہ سے دور بھگائیں، جنت کی راہ دکھائیں، جنت کے راستے پہ لے جائیں۔ تو یہاں اگر مان لے کہ باپ کو لگے کہ بیٹا اس طرح سے غلط راہ جا رہا ہے، جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، تو چیک کرایا جا سکتا ہے، اس کا موبائل چیک کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے تو کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ذمہ داری۔ لیکن ڈائریکٹ کسی مسلمان کے پیچھے لگنا، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، بیوی کے پیچھے لگنا اور ہر بات پہ چیک کرنا کہ موبائل دکھاؤ، تم کہاں کس سے بات کرتی ہو، اس کا میسیج پڑھنا، بہت سارے دوستوں احباب کے میسیج ہوتے اس طرح کے۔ تو میں کہا کہ جہاں ضرورت پڑ جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے پیچھے پڑ کر کے اس کا عیب ٹٹولنا، اس کے پیچھے لگا رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہی بدگمانی ہے، چونکہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی بدگمانی کی وجہ سے انسان کیا ہے، غلط راہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی عیب جوئی کرنے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اسلام نے کتنے خطرناک بات کہا ہے، یعنی کتنے خطرناک بات کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی اگر غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اسلام نے کہا کہ تم پسند نہیں کرو گے۔ تو یہ جو عیب جوئی کی بات ہے نا، اسے اسلام نے روکا ہے۔ کسی کے پیچھے اگر کوئی پڑتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ایک اپنے ساتھی ہے، ساتھی کے عیب کے تلاش میں رہتا ہے کہ اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو ہم اس پہ اس کو لعن و طعن کریں، برا بھلا کہیں۔ تو یہ میرے بھائی ہمارے اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک مسلمان بھائی کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور جو طریقہ اختیار کرنے کو کہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنے، ان کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اسے نصیحت کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس نصیحت سے اس کو فائدہ ہو جائے، اور اسلام نے کہا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، ہو سکتا ہے نصیحت
फ़ायदा पहुँचाए। अब बीवी बच्चों की बातें, बीवी बच्चों की बातें, आप आखिरत के बारे में आप बताते रहें, बार बार आगाह करते रहें। हाँ, पूछताछ कर सकते हैं भाई। मान लें नमाज़ नहीं पढ़ती हैं बीवी या बच्चे हैं नमाज़ नहीं पढ़ते, आप पूछ सकते हैं नमाज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये सब अलग बात है, क्योंकि ज़िम्मेदारी है। अभी से अगर आप तरबियत नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इसलिए इस्लाम ने बच्चा को कहा 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ने का हुक्म कर। अगर वो 10 साल का हो जाए नमाज़ न पढ़े तो तंबीह के तौर पर उसे मारो, ताकि वो नमाज का रास्ता ले, नमाज़ पढ़े। क्यों कहा इस्लाम ने? तरबियत करने को कहा है। लेकिन तरबियत का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चा पर या बच्चों पर जुल्म ज़्यादती करें या बीवी पर आप जुल्म ज़्यादती करें। किसी के साथ भी आप करते हैं। मैं तो कहा कि बीवी बच्चों के दरमियान आमतौर से ये बात होती है ऐसे कि मान लें कि बहुत सारी बीवी हैं जो अपने शौहर के मोबाइल को छुपा करके देखती है, उसके मोबाइल को ले लेती है और चेक करती है कि कहाँ से मैसेज आया है, नहीं आया है, किससे कॉन्टेक्ट है, नहीं है। तो ये सब मेरे भाई बदगुमानी है। इसलिए इस्लाम ने शुरू में ही इसको काट दिया है कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ ऐसी है जो कि गुनाह है। ये गुनाह है, खुलेआम ये गुनाह है। और यही बदगुमानी की वजह से इंसान जो है उसके पीछे पड़ता है और हर बात में तहकीक करता है कि ये बात सही है या नहीं है। हाँ, अगर गलत बात है, इस हिसाब से मैं कहा कि ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मान लें कि कोई कांड हो जाता है, कोई कांड हो जाता है। अब कांड हो गया है तो भाई ये कांड हुआ कैसे है, नहीं हुआ है, तो इस तरह से चेकअप करवाया जाता है ना, मोबाइल के ज़रिए से चेकअप होता है कि मोबाइल ये किसका है ना, किससे बात हुई है, नहीं हुई है। तो मसलहत ज़रूरत अगर पड़ जाए ना तो ऐसा करवाया जा सकता है। लेकिन हर बात पे, चाहे आप अपने भाई के पीछे पड़े, चाहे अपने घर वालों के पीछे पड़े, या किसी का मैसेज आप छुपा करके पढ़ें, तो ये सही नहीं है। छुपा करके अगर किसी का मान लें ख़त है और किसी की कोई बात है उसके मोबाइल में है, वो कहीं जाता है तो आप निकाल करके उसको आप क्या करते हैं, फैलाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। बगैर इजाज़त के बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में बहुत कुछ रखे रहते हैं, तो आप अगर उसके मोबाइल को जा करके देखते हैं, उसमें तहकीक करते हैं, तो ये ऐब जोई करना है, इल्ला कि मसलहत आ जाए।